ہاں نیک بندے دا کی مقام ہے؟ کی مقام ہے نیک بندے دا؟ زمین تے بھی کامیاب، قبر دے اندر بھی کامیاب، قیامت والے دن بھی کامیاب۔ یاد رکھو جڑا گنہگار ہوئے گا ملائکہ سوال پوچھن گے، وہ آکھے گا لادری میں کچھ بھی نہیں جانتا، لادری میں کچھ بھی نہیں جانتا، لادری میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر تواڈی تے ساری زندگی یہ جانور نہیں گزار رہے نے، تواڈی تے ساری زندگی اگر جانوراں دی طرح ہوئے، پھر جانوراں دے تے ساری کوئی فرق نہیں رہندا، کیونکہ حضور دی امت دا بڑا مقام ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، ایک لاکھ تے 34,000 کم و بیش نبیوں دا مقام ایک پاسے، ایک لاکھ تے 34,000 نبیوں دی امت دا مقام ایک پاسے، سارے نبی دا مقام ہی ایک پاسے، سارے نبی دی امت دی شان ہی ایک پاسے۔ سارے نبی دی امت دا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، پر نیک بندے موت تو ڈر دے نہیں، نیک بندے موت تو نہیں ڈر دے۔ کیوں؟ نیک بندے آخر نے قبر تے جا کے حضور دا دیدار ہونا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو قربان جائیے، آپ بڑے سخت علی نے، بڑے بیمار نے، سخت بیمار نے، تے آپ دی موت کا جدو وقت قریب آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی نے فرمایا کہ میری تیاری ہے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کی کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ بیوی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، بچے رو پے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں روندے ہو کہ تساں ساڑے تو جدا ہو رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ویکھو، عشق ویکھو، محبت ویکھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسکرا رہی ہوں، تسی رو رہے ہو۔ بچے پوچھتے رہے بلال تسی کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس واسطے مسکرا رہی ہوں کہ قبر دے اندر محمد مصطفیٰ دا دیدار ہونا ہے، حضور علیہ السلام دی زیارت نصیب ہونی ہے۔ قبر صادق طرح اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مریدوں نے فرمایا مریدو میری قبر بڑی گہری کھودنا تاکہ میں کھلو سکوں، میری قبر اتنی گہری کھودنا، توجہ میرے بل ہو گئے، میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھلو سکوں۔ مریدوں نے پوچھا یا اعلیٰ حضرت قبر تا معمول کے مطابق کھودی جاندی ہے، تاری گہری قبر کیوں کھود رہی ہے؟ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تسی سنیا نہیں کہ قبر دے سونے لجپال نبی نے آمنا ہے، قبر دے اندر سونے لجپال نبی نے آمنا ہے۔ میں اس واسطے آکھ رہی ہوں کہ قبر اتنی میری گہری کھود رہی ہے کہ قبر دے جو میں کھلو سکاں، اس واسطے جو میرے نبی میری قبر دے جان میں کھڑے ہو کے اپنے یار دا استقبال کراں، میں کھڑے ہو کے اپنے یار دا استقبال کراں، میں کھڑے ہو کے اپنے نبی دا استقبال کراں۔ کتنی ہے محبت، کتنا ہے پیار، کتنا ہے عشق۔ رب کعبہ دی قسم ہے آیا ہر بندہ حسین حسین کرتا ہے، ہر مسجد کے اندر، ہر مقام کے اندر، ہر گلی گلی کے اندر، کچے کچے کے اندر عشق مصطفیٰ دے نعرے لگ رہے ہیں، یا حسین دے نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر دین دی قدر کچھ بھی ہوئے انہوں کو پوچھو جنہوں نے سب کچھ نام مصطفیٰ دی دین دی خاطر قربان کر دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا، تو انہوں تے سانو کلمہ آسان ملیا، کلمہ سوکھا ملیا۔ قبر صادق ترام اس واسطے اسے ذلیل و خوار ہونے جا رہے ہیں، کسی دین تو دور۔ میرے امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا دی دھرتی تے کھلو کے قیامت تک آن والی نانے جان دی امت مسلمانوں پیغام دیتا، اے نانے جان دی پیاری امتیوں یاد رکھنا حسین نے سب کچھ قربان کر دیتا پر پاک ہاتھ پلید ہاتھ وچ نہیں دیتا، پاک ہاتھ پلید ہاتھ وچ نہیں دیتا۔ میرے سونے لجپال امام حسین نے فرمایا یزیدیوں خبردار تو نیسا ہے پلید ہے، میں حسین ہوں، میں پاک، میرے حسینی ہاتھ نے جنہ ہاتھ نو جبرائیل نے چومے ہیں، میرے حسینی ہاتھ نے جنہ ہاتھ نو صدیق اکبر نے چومے ہیں، میرے حسینی ہاتھ نے جنہ ہاتھ نو عمر پاک نے چومے ہیں، میرے حسینی ہاتھ نے جنہ ہاتھ نو سمانے گھڑی نے چومے ہیں، میرے حسینی ہاتھ نے جنہ ہاتھ نو حضرت بلال نے چومے ہیں،
جنہ ہاتھ نو ابو ہریرہ نے چمیا حضور دے جیت صحابہ نے چمیا یزیدیو میرے او پاک ہاتھ نے جنہ ہاتھ نو میرے ابا علی نے چمیا جنہ ہاتھ نو میری اماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے چمیا یزیدیو یاد رکھ تو پلید ہے تو تاج کرنے والا تو چوریاں کروانے والا تو زنا کروانے والا تو بدکار میرے پاک ہاتھ حسین دے ہاتھ نے پاک نے یاد رکھ عباس قربان کروا سکنا علی اکبر قربان کروا سکنا چھ ماہ دا بیٹا علی اصغر قربان کروا سکنا یزیدیو سانو موت دی فکر نہیں کیوں سانو نانے مصطفیٰ نے این تیار کیتا سانو موت دی فکر نہیں یزیدیو یاد رکھنا میں سب کچھ قربان کروا سکنا پر نانے مصطفیٰ دی دین تے آجے نہیں آن دے گا یاد رکھنا نانے مصطفیٰ دے دین میں نہیں چھوڑ سکتا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے قبر صد احترام امام حسین علیہ السلام نے دعائے تے سارے واسطے سبق پیش کیتا آپ نے پاک ہاتھ پرید ہاتھ چلے دیتا تو جس طرح امام حسین نے پاک ہاتھ پرید ہاتھ چلے دیتا اسی طرح تانوں تے سانوں چاہیے کہ اسی برے لوگ تو بچیے بلکہ انہوں نے اسی اصلاح دا سبق دئیے انہوں نے ہدایت دا سبق دئیے اچھائی دا میسج دئیے کہ برائیاں چھٹو سود چھٹو رشوت چھٹو چغری رشوت غیبت منافقت زنا یہ ساری برائیاں چھٹو شراب چھٹو حرام چھٹو حلال کماؤ این طرح حلال کماؤ پھر عبادت کرو عبادت النبی سکون آئے گا ایسا سکون آئے گا دنیا بھی سمجھ جائے گی قبر بھی سمجھ جائے گی قیامت والا دن بھی بندہ کامیاب ہو جائے گا خدا بھی راضی ہو جائے گا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا خدا بھی راضی ہو جائے گا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے آئی طرح زندگی گزارو کہ اسی تسی سارے اپنے ہم حضور کے غلام ہیں ہم حضور کے غلام ہیں ہم حضور کے غلام ہیں پر رب کعبہ دی قسم ہے کہ چس اس گل دے اندر ہے غلام ہو صاحب مزہ اس گل دے اندر ہے کہ حضور دا غلام اس دنیا تو جاوے نبی پاک قبر وچ آکھن فرشتیو قبر چو نکل جاؤ میرا غلام آ گیا ہے قبر وچ نکل جاؤ میرا پیارا دیوانہ آ گیا ہے میرا پیارا مستانہ آ گیا ہے قربان جائیے ایک شخص اپنے چہرے تے نقاب توجہ چہرے تے نقاب چہرے تے کپڑا کر کے غلاف کعبہ نو پکڑ کے آپ 40 دن روئے مولا ساری کائنات دے جو ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد کم ہے میرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہے مولا پورے زمین پر یہ جو درخت ہے ان کی تعداد کم ہے میرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہے مولا پورے زمین پر یہ جو درختوں کے پتے ہیں ان کی تعداد کم ہے میرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہے مولا تیرے تاروں تیرے ستاروں کی تعداد کم ہے مولا میرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہے مولا پورے زمین پر جو دریا و سمندر ہیں ان کے پانی کے قطرے کم ہے میرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہے لوگ دوڑے آپ کا ہاتھ پکڑا سب لوگوں نے کہا ذرا غلاف کعبہ کو چھوڑو ہمیں چہرہ دکھاؤ کہ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے جو اتنے رو رو کر اللہ پاک کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو رو رو کر اللہ کے دربار میں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو ذرا چہرے سے نقاب ہٹاؤ پردہ ہٹاؤ رب کعبہ کی قسم ہے جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین لوگ آپ کے پاؤں مبارک پر گر پڑے یا امام زین العابدین آپ تو پاک ہستیاں ہیں آپ کے بارے تو رب کا قرآن گواہیاں دے رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آپ تو پاک ہستیاں ہیں لیکن اتنی عاجزی کر رہے ہو یہ امام زین العابدین کا ہمارے لیے درس تھا ہمارے لیے سبق تھا ہم کیا کر رہے ہیں رب کعبہ کی قسم آؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے پاؤں فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں جوگی نہ میں جنگم تے نہ میں چلہ کمایا ہوں نہ میں بج مسیتی بڑھیا نہ میں بج مسیتی بڑھیا تے نہ میں تسبیح کھڑکایا ہوں جو جب غافل سو جب کافر سنو مرشد احیو فرمایا ہوں اور سوہی کی تھی میرے یا حضرت باہو میں نے ایک پل وچ جا پہنچایا
سونی کشتی میرے یا اللہ میں ایک پل میں جا پہنچایا ہو. آپ فرماندے نے اگر جس زبان تے ذکر خدا نہ ہوئے ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے وہ زبان بیکار ہے, وہ زبان اگلان دے قابل ہے, وہ وجود بیکار ہے. اگر زبان تے ذکر خدا ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا ہے رب کعبے دی قسم ہے سر سجدے تے چھوندا روح پرواز ہو جاندی ہے. لوگ اذان پڑھ رہے ہوندے نے روح پرواز ہو جاندی ہے. روح کعبے دا طواف کر رہے ہوندے نے روح پرواز ہو جاندی ہے. لوگوں دی نظر روزہ رسول تے ہوندی ہے روح پرواز ہو جاندی ہے. ائی طرح موت آوے جس موت کے اندر خدا بھی راضی ہو جائے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جان. اپنا تعلق اپنی نسبت حضور دے نال جوڑو. کیوں انسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا اس وقت تک بندے کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا قیامت تک بندہ اپنے والدین اپنے رشتہ دار اپنی اولاد حتیٰ کہ اپنی جان تو وقت کے حضور دے نال محبت نہیں رکھے گا. بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. توجہ میرے وال ہوئے محمد بوٹا رحمت اللہ تعالی آپ بیٹھنے تے مریدن دی کچہری لگی ہوئی ہے. بابا بوٹا نے فرمایا مریدو چنگے چنگے کام کیتے کرو. مریدہ نے آکھیا بابا جی چنگے تا ہی کم نے نماز پڑھ لینا روزہ رکھنا صدقات خیرات ہنی حج عمراز یہی چنگے فعل نے. بابے بوٹا رحمت اللہ تعالی اللہ دے ولی سن. آپ نے فرمایا میں نے پتا ہے سارے چنگے فعل نے یہ سارے چنگے کم نے لیکن سینے دے جو محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کٹ کے اگر عمل کیتے نے پھر سارے بیکار نے. اگر سینے وچ حضور دا عشق سینے وچ حضور دی محبت بسا کے عمل کیتے نے پھر عمل اللہ پاک دے دربار وچ قبول نے. آپ فرماندے نے جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نہیں. جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نہیں. جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نہیں. اور محمد بوٹا اے جھوٹے جنگ سارا کمری واردیاں سچیاں جاریاں. محمد بوٹا جھوٹے جنگ سارا کمری واردیاں سچیاں جاریاں نہیں. اگر حضور دے نال عشق ہے حضور دے نال محبت ہے رب کعبہ دی قسم ہے پھر بندے دا بیڑا پار ہے. بندے دا بیڑا پار. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا ایک تیر لگن دے نال آپ دی اکھ باہر آ گئی. اکھ جدو باہر آئی آپ نے اکھ نو اٹھایا در مصطفیٰ تے پہنچے. عرض کی سونیا تیر لگن دے نال اکھ باہر آ گئی ہے. حضور علیہ السلام مسکرائے. ذرا ایک بڑی آنکھوں نے سبحان اللہ. نبی پاک توڑے تے میرے سونے لجپال نبی نے فرمایا اے قتادہ اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دیکھو. آپ نے عرض کی سونیا اکھ میری مرضی نال دے دیو جنت اسی اپنی مرضی نال دے دیو. اکھ میری مرضی نال جنت تسی اپنی مرضی نال دے دیو. یعنی کہ این دی طرح اپنا تعلق حضور دے نال جوڑو. حضور دی نسبت ہنی بیٹھن اٹھن کھان پیون حضور دے عشق سینے دے چ وساؤ. جدو بندہ قبر دے چ جاوے رب کعبہ دی قسم ہے خدا حضور علیہ السلام فرمان اے فرشتو قبر چ نکل جاؤ میرا غلام آ گیا ہے میرا دیوانہ آ گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پوچھیا اے ابوبکر صدیق تو زیادہ کس چیز دے نال محبت ہے؟ دو گنا کر کے پھر اجازت چاہنے ہیں. کسی نے سوال کیتا ابوبکر صدیق تو زیادہ پیار کس چیز دے نال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جڑے گل فرمائی ذرا ایک باری ہاتھ نو اٹھا کے سینے دا مدینہ بنا کے کو سبحان اللہ. ذرا گج گج کے کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا سوال کرنا لیا میرا دل کردا ہے کہ جدو میں موت آوے میرے یار دا چہرہ میرے سامنے ہوئے یار دے مبارک قدم ہون میرا سر ہوئے یار دے قدموں دے وچ میری روح پرواز ہو جائے. آپ فرماندے نے ایسا نقشہ ہے یا رسول اللہ آپ کا میرے دل دے اندر. یا رسول اللہ ایسا نقشہ ہے آپ کا میرے دل دے اندر جدو ویکھا سامنے تو ہوئے یا رسول اللہ اکھ میٹا تیری شکل دسے. یا رسول اللہ اکھ میٹا تیری شکل دسے تے یا رسول اللہ اکھ کھولا سامنے تو ہوئے. یہ دعا رفیق دی ہر ویلے یا رسول اللہ یہ دعا رفیق دی ہر ویلے میرا ساہ نکلے توڑے قدمہ دے وچ یا رسول اللہ
یہ دعا رفیق دی ہر ویلے میرا ساہ نکلے وچ قدم آدے یا رسول اللہ وچ قبر دے جدو حساب ہوئے یا رسول اللہ وچ قبر دے یا رسول اللہ وچ قبر دے آکھو نا یا رسول اللہ وچ قبر دے یا رسول اللہ وچ قبر دے جدو حساب ہوئے یا رسول اللہ اتو ویکھاں سامنے تو ہوئے یا رسول اللہ وچ قبر دے جدو حساب ہوئے اتو ویکھاں سامنے تو ہوئے جدو آساں اپنا تعلق حضور دے نال جوڑ کے عبادت کریں گے حضرت علی المرتضیٰ دی گود دے اندر نبی پاک حدیث پاک کے کوئی رنجی دی کہانی نہیں جنہا حدیث میں نمان میں مرتضی ایمان تو خارج ہے حضرت علی دی گود ہے نبی دا سر انور ہے سورج غروب ہوندہ جا رہی ہے آپ دی نماز قضا ہو گئی حضرت علی کدے سورج وال تک دینے کدے حضور دا چہرہ تک دینے سارے لوگ سمجھدار بیٹھے ہو ذرا سوچو منظر وہ گھڑی وہ سماع کیسا ہوئے گا کدے حضرت علی سورج وال تک دینے کدے حضور دا فتوہ چہرہ کدے سورج وال کدے حضور دا چہرہ دل وچ خیال آندا ہے عقل بھی آ گیا عشق بھی آ گیا عقل نے آکھیا علی اٹھاؤ نبی نو نماز پڑھو نماز نبی دی نہیں نماز خدا دی ہے خدا ناراض ہو جاتی عشق نے آکھیا خبردار نبی نو نہ جگائیں ہائے ہائے متواری سبحان اللہ تو سب ہو جاؤ عشق نے آکھیا خبردار نبی نو جگائیں نہ بیعدلی ہو جائے گی تو قرآن نہیں پڑھیا فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول دی اتباع کی تھی گویا کہ اس نے اللہ دی اتباع کی تھی عشق آکھیا علی نہ جگائیں حضرت علی نے عقل دی گل نہیں مننی عشق دی گل مننی اتھے سودے نے عشق دے کڑے سودے نے عشق دے سودے نے اتھے میں ایک واقعہ یاد آ رہی ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی بیان کر رہے سن تو کافی مجمع لگا ہویا ہے تے اس مجمع وچ ایک شخص بیٹھے نے جنہاں دی کالی داڑھی مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے گل کیتی کہ جیدہ عقیدہ ٹھیک ہوئے حضور دے نال عشق ہوئے تے جیدی سفید داڑھی ہوئے اللہ معاف کر دیندہ ہے اللہ معاف ہے کر دیندہ ہے ایک شخص بیٹھا ہے کالی داڑھی بڑے سخت بیمار علیل روندے روندے گھر پہنچے بچے نو جمع کیتا بچے نو آکھ دینے میرے بچے ہو آج مولانا صاحب نے گل بڑی چنگی کیتی ہے بڑی چنگی گل کیتی ہے بچے آکھ دینے کی چنگی گل کیتی باپ آکھ دے کہ مولانا صاحب نے گل کیتی بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے زور دے نال عشق ہوئے محبت ہوئے سفید داڑھی ہوئے جتنا مرضی گنہگار ہوئے سفید وال دے کہ اللہ حیا کردا ہے معاف کر دیندہ ہے میرے بچے ہو میری کالی داڑھی نہیں تے انج کرنا میں 2-4 دنوں دا مہمان ہاں جو میری روح پرواز ہو جائے میں نے غسل دے لینا میں نے کفن دے لینا تے آٹا لو کے آٹے دے نال میری داڑھی چٹی کر دینا آٹے دے نال داڑھی چٹی کر دینا عشق دے سودے نے داڑھی چٹی کر دینا اے باپ نے وصیت کی تھی فوت ہوئے غسل دیتا گیا کفن دیتا گیا اور آٹے دے نال داڑھی سفید کر دیتی جنازہ پڑھا کے دفن کیتا آگے من کے نکیر اٹھایا پوچھیا ہمارے ربوں کا تیرا رب کون ہے عرش عظیم تو آواز آئی ملاکہ نکل جاؤ میں رب العالمین نے ادھر سفید والوے کے معاف کر دیتا ہے سفید والوے کے معاف کر دیتا ہے ملائکہ پکار اٹھے عرض کرتے ہیں مولا تو بندے دی شانت تو زیادہ قریب ہے تو بندے دی شانت تو زیادہ قریب کہ دی سفید داڑھی نہیں یہ تو آٹا ملوا کے آیا ہے یہ تو آٹا ملوا کے آیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ میں بندے دی شانت تو زیادہ قریب ہاں پر یاد رکھو اس بندے دی میں ادا بڑی پسند آ گئی ہے یہ دی ادا بڑی پسند آئی یہ دی ادا دی وجہ تو میں معاف کر دیتا ہے قبل صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اتھے عقل دے سودے نہیں اتھے عشق دے سودے نہیں عقل نے آکے علی اٹھاؤ نماز نبی دی نہیں نماز خدا دی ہے ادا کرو عشق نے آکے خبردار نہ جگائیں بے ادبی ہو جاسی آپ نے عشق دی گل من کے نبی نو جگایا نہیں یہ ہیران دی کہانی نہیں حدیث پاک ہے میں پہلے گل کی تھی جب میں نے مرتضی ایمان تو خارج ہے حضرت علی نے عصر دی نماز نہیں پڑھی حضرت علی نے عصر دی نماز نہیں پڑھی سورج غروب ہو گیا جو سورج غروب ہویا نبی پاک دا سن انور حضرت علی دی گود وچ ہے تے حضرت علی روئے حضرت علی المرتضیٰ دا مبارک آنسو دا قطرہ ودوہا چہرے تے گریا ہاں جی ودوہا چہرے تے گریا میرے نبی دی آنکھ کھلی میرے نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا علی ما یبکی کا یا علی ما یبکی کا یا علی علی کیوں روتے ہو
حضرت علی نے عرض کی تھی سونے نماز قضا ہو گئی ہے. حضرت نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں, چلے مصطفیٰ سے موجود ہو تو سو نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے. حضرت علی عرض کرتے رہے سونیا توڑا غلام ہو کے میں پھر بھی قضا نماز پڑھا. نانا قضا نہیں پڑھنی ادا پڑھنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اتنی گل فرمائی رب کعبہ کی قسم ہے نبی نے انگلی کا اشارہ کیتا سورج واپس آیا. حضرت علی نے اپنی عصر کی نماز ادا کر لی, اپنی عصر کی نماز ادا کر لی. حضرت علی المرتضیٰ دا سبق سارے واسطے, یہ درس سارے واسطے, حضرت علی کا مسجد یہ سارے واسطے. قیامت تک آنے والی حضور کی امت نے پیغام دیتا, حضور کی امتیوں قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں یاد رکھنا ایسی نماز پڑھنا جس نماز کے اندر محبت مصطفیٰ ہوئے, ایسا روزہ رکھنا جس روزے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کی محبت ہوئے, ایسا حج تے عمرہ کرنا جس حج تے عمرے وچ حضور دا عشق ہوئے, حضور دی محبت ہوئے, ایسی عبادت کرنا جس عبادت اندر حضور دی محبت ہوئے. اگر ایسی عبادت کرو گے تھوڑی عبادت اللہ پاک کے دربار سے قبول ہو جائے گی, دنیا بھی سمجھ جائے گی, قبر بھی سمجھ جائے گی, اور قیامت والے دن تسی کامیاب ہو جاؤ گے. خدا بھی راضی ہو جائے گا اور محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. خدا بھی راضی ہو جاسی اور محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جاسن. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خالق کائنات نے موت اور حیات کو اس لیے تخلیق کیا ہے. ایک قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے, اس کا ترجمہ اب اس کا مفہوم آپ کو سنانے لگا ہوں. قرآن کے اندر ایک آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے دور ہے میں 3 سزائیں دیتا ہوں. کتنی سزائیں؟ 3 سزائیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 3 سزائیں دیتا ہوں. مولا وہ کون سی 3 سزائیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے 2 دنیا کے اندر, 1 قیامت والے دن دوں گا. مولا وہ کون سی سزائیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے دور ہے 2 سزائیں. ایک تو میں اس کے بندے کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں, پھر طرح طرح مصیبتوں کے اندر اس بندے کو ڈال دیتا ہوں. یہ 2 سزائیں دنیا کے اندر ہیں, 2 سزائیں ہیں. ایک اس بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہوں. آج ہم دین سے دور ہیں, ہمارے کاروبار ناکام ہیں, بچے نافرمان ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کسی نے جادو چلا دیا ہے. یار خدا کا قرآن ہی کہہ رہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے دور ہے میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں, طرح طرح مصیبتوں کے اندر ڈال دیتا ہوں. مولا قیامت کے دن کون سی سزا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو آنکھوں سے نبینا کر کے اٹھاؤں گا, نبینا کر کے اٹھاؤں گا. وہ بندہ پکارے گا مولا تو نے دنیا کے اندر مجھے آنکھیں دی, صحیح سلامت کے پیدا کیا, نبینا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ آواز ہے کہ اس لیے اٹھایا ہے کہ تو دنیا کے اندر میرے ذکر سے دور تھا, میرے ذکر سے دین سے دور تھا. قبر صادق ترام یاد رکھو, اگر بندہ دین تو دور ہے, ذکر خدا ذکر مصطفیٰ تو دور ہے, دنیا دے بھی ذلیل ہے, قبر دے ذلیل ہے, قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا. اگر دین دے نال عشق ہے, دین دے نال محبت ہے, خدا دے پیارے حبیب دے نال محبت ہے, خدا بھی راضی ہے, محمد مصطفیٰ بھی راضی نے. دنیا دے چیز بندے دا بیڑا پار, قبر دے چیز بیڑا پار, قیامت والے دن بھی بیڑا پار ہو جاسی. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی